یوم عاشورہ، فرقہ واریت اور حسین، تھوڑی سی گفتگو۔ یوم عاشورہ جو ہے وہ بین المسلمین اتحاد کا مظہر ہونا چاہیے، چونکہ ہر مسلمان حق گو ہے اور حسین حق پر قائم رہنے والے۔ مگر کیا وجہ ہے کہ محرم آتے ہی تفرقہ بازی شروع ہو جاتی ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ، بڑی مختصر سی ہے، پیغام چاہیں لے جائیے گا۔ یہ فرقہ واریت جو ہے اس کا بانی ملا اور مولوی ہے۔ انہوں نے قرآن کے سادے سے پیغام جس کو قرآن خود کہتا ہے کہ ہم نے سادی زبان میں نازل کیا مسلمان سمجھ سکیں، وہ آیات جن کو کہہ دیا کہ دین مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے، ان میں بھی مین میخیں نکالنے والا یہ ملا اور مولوی ہے۔ اور وہ عوام جو بڑے سیدھے سادے معاملات ہیں، ان معاملات میں چوں چیں کر کہنے کے لیے ان ملاؤں کے پہنچ جاتے ہیں۔ اور ملا جو ہیں گزشتہ سمجھ لیجئے کہ 1200 سال سے، ٹھیک ہے، یہ خوابوں کے ذریعے یا اپنی ناقص عقل کے ذریعے ان مسائل کے اپنے تئیں حل دیتے ہیں۔ آج جو آپ کو ملا نظر آتے ہیں نا سوشل میڈیا پہ، جن کا مذاق اڑتا ہے، ماضی کے بھی جو بڑے بڑے ملا ہیں انہوں نے بھی یہی کام کیا ہے۔ اب آج ایک آیت اللہ بنے گھوم رہے ہیں کوئی۔ اب آیت کے معنی سمجھو اور اللہ کی عظمت سمجھو۔ تم گدھے کی لیٹ کے برابر نہیں ہو۔ اللہ کی آیات یا تو قرآن میں سمٹی ہوئی ہیں، یا کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، یا ذرے ذرے میں مخفی ہیں۔ یہ کون بے غیرت ہیں جو آیت اللہ بنے ہوئے ہیں؟ ان کو پیشاب پخانے کے مسائل سے آگے کی چیزیں تو پتہ نہیں ہے، جو ماضی کے ملاؤں کے خوابوں کے تحت انہوں نے کتابیں لکھ ماری ہیں بہت ساری۔ نہ ان کو سائنس آتی، نہ ان کو میتھمیٹکس آتی، نہ ان کو فلسفی آتی، نہ ان کو فلکیات کا پتہ ہے، نہ ان کو موجودات کا پتہ ہے، نہ جمادات کا پتہ ہے۔ یہ ملا جو ہے اپنی ملائیت کے مدرسے سے باہر نہیں نکلتا۔ تو یہ اول تو ملا لفظ بھی غلط ہے، یہ بھی بڑا عظیم مرتبہ ہے، مولا سے نکلا ہے۔ تو یہ جو پادری والا جو نظام ہے، رباعیت والا جو نظام ہے اسلام میں جو داخل ہوا ہے، یہ پگڑیاں باندھ کے چوغے پہن کر ایک عوام میں ایک اپنے آپ کو الگ دکھانے والا جو ہے نا، معتبر دکھانے والا جو سلسلہ ہے، اس نے اسلام کو اور مسلمان کو برباد کیا ہے۔ اسلام میں ملائیت کا تصور ہے ہی نہیں، اور اس ملائیت کو جب تک ختم نہیں کریں گے اسلام آگے نہیں بڑھے گا۔ یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، عاشورہ کا جو پیغام ہے حق پہ کھڑا ہو جانا ہے۔ حق جو ہے وہ کس میں ہے؟ وہ قرآن میں موجود ہے، اور اہل بیت کی تعلیمات میں موجود ہے جو تاریخ سے ملتی ہیں۔ ان ملاؤں کی جو مسائل کی کتابیں ان میں نہیں ملتی ہیں، اور جو مسائل ان کے جو انہوں نے جو حل بتائیں وہ اماموں کے تحت نہیں ہے، وہ حدیث کے تحت نہیں ہے، یہ ان کے ذہنوں کی اختراع ہے۔